أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. آج دنیا میں بہت سارے اسلامی ممالک ہیں جو وقتاً فوقتاً یہ آواز لگاتے رہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو ایک فلاحی اور رفاہی اور اسلامی مملکت بنانے جا رہے ہیں. اسلامی ملک کو اسلامی بنانا کیا ہوگا؟ جو ملک ہی اسلامی ہے. پھر بھی آواز اٹھتی ہے کہ ملک کو رفاہی اور فلاحی ملک بنانے جا رہے ہیں، جبکہ فلاحی اور رفاہی ملک ہوتا کون سا ہے؟ جس ملک میں اسلام نافذ ہو، اسلام کی تعلیمات کے مطابق جس ملک میں حکومت چلائی جا رہی ہو، وہ فلاحی ملک ہے. اب اگر اسلام کو نافذ نہیں کریں گے تو اس کو فلاحی کیا کہیں گے؟ آپ مختلف ممالک کی یہ آواز سنتے ہوں گے، کہیں گے جی ہم اسلامی رفاہی اور فلاحی مملکت قائم کرنے جا رہے ہیں، جبکہ اسلامی ممالک یا اسلامی مملکت صرف فلاحی وہ ہو سکتی ہے جس میں اسلام نافذ ہو. اور اسلام کو نافذ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد حکومت، عہد مبارک دور مسعود میں. اور آپ کے علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کو نافذ کیے رکھا تو مسلمان معزز و مکرم تھے، تھوڑے تھے لیکن عزت آبرو کے ساتھ تھے. جس طرف مسلمان منہ کرتے آگے حکومتیں بچھ جاتی. روم، شام، کیسر و کسرا، مصر اور یہ پورا خلیج یا جزیرہ عرب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کے تابع ہو گیا اور بڑے معزز و مکرم مسلمان رہے. بعد میں خلفاء راشدین کا دور آیا تو خلفاء راشدین نے بھی اسلام کو نافذ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر انہوں نے بھی عمل کیا اور اپنی عوام سے عمل کروایا، اور وہ حکومتیں بھی فلاحی رہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کو ویسے تو چاروں خلفاء راشدین کا زمانہ بڑا بابرکت تھا،
لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کافی وقت ملا حکومت کرنے کا، تقریباً 10.5 سال 10 سال حکومت کی، اور 10 سال میں انہوں نے دنیا کے بہت بڑے علاقے پر قبضہ کیا اور وہاں اسلام کو نافذ کیا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ جہاں گئے اسلام کو نافذ کیا، لوگ پرحال، خوشحال اور بڑی رفاہیت اور بڑے ہی آسانی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ وجہ صرف ایک تھی کہ وہ اسلامی نظام، جہاں گئے اسلام نافذ کر دیں، اسلامی حدود نافذ کر دیں، اور اسلام کی بنیادی تعلیمات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسلام کی بنیادی تعلیمات تو یہ 4 ہیں نا، ان سے جو بنیادی 5ویں ہے وہ تعلیم ہے کہ جس کے بغیر آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھیں گے تو مسلمان نہیں ہوں گے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے پہلا رکن تو وہی ہے نا، اللہ کی معبودیت، کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہے اسلام کا پہلا رکن، جس کے بغیر تو آدمی نہ مومن نہ مسلمان۔ اصل عملاً جو کام کرنے والے ہیں وہ ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ ہم مسلمان کو اسلامی بنائیں گے، تو مسلمان اسلامی کیسے بنیں گے؟ اللہ رب العزت نے اس پہلی آیت میں جو کہ میں نے ابھی پڑھی ہے، اس پہلی آیت میں اسلامی مملکت کی بنیادی چیزیں بیان کرتے ہیں۔ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار دے دیں، اگر ان کے زمین میں پاؤں جما دیں تو کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، تو یہ نمازیں قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں گے، ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے۔ اگر کسی کو ہم کسی ملک میں اقتدار دیں گے، الذین ان مکننا تمکین، یعنی کسی کے کسی ملک میں پاؤں جما دیں گے تو وہ کیا کام کریں گے؟ جمہوریت نافذ کر دیں گے۔ آج کل سب سے بڑا زور شور جن ملکوں میں امن و امان ہے، وہاں بھی اب کچھ شیطان قسم کے لوگ جمہوریت لانے کی سوچ رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ جہاں جہاں جمہوریت گئی، اسلامی شورائی نظام ختم ہوا، وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ پاکستان اسلامی جمہوریت ہے، بڑی مشہور، 70 سال ہو گئے بنے ہوئے، آج تک وہاں اسلام نظر نہیں آتا۔ چند سال پہلے ایک حاکم نے تھوڑا سا اسلام کا علم بلند کیا، اس کا کیا حال ہوا آپ کے سامنے ہے، ہوا میں ہی اس کو اڑا دیا گیا۔ نماز کا کیا حال ہے، زکوٰۃ کا کیا حال ہے، روزے کا کیا حال ہے، حج کا کیا حال ہے، وہاں آپ کے علم میں۔ اگر کوئی پڑھ لے تو پڑھ لے، نہ پڑھے تو پرواہ نہیں۔ دکانیں کھلی ہیں، بازار کھلے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے اور دکانیں چل رہی ہیں، ہوٹل کھلے ہوئے۔ رمضان المبارک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک بے روز کو پکڑ لیا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں رمضان میں دن کے وقت ایک آدمی روزہ نہیں رکھے ہوئے پکڑ لیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو درہ مارا۔ حضرت عمر فاروق کا درہ بڑا مشہور ہے، کوئی جان نکالنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، ایسے جھٹکا دیا اور کہا ویلک، تو ہلاک ہو جائے، وصبیاننا صیام، ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں، تو گلے جتنا بڑا ہے اور تو نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ اور ہماری اسلامی مملکت میں کیا ہوتا ہے آپ کے علم میں ہے، ہندوستان کا تو میں جانتا نہیں، پاکستان میں رمضان المبارک آ گیا اور رمضان المبارک میں ہوٹل کے آگے یہ جو پردہ ہوتا ہے، بڑے ہوٹل کے دروازے پہ پردہ لگ گیا، وہ شیشے کا دروازہ پردہ لگ گیا۔ آج کل تو ویسے ہی وہ لگا دیتے ہیں بلیک کلر کا کچھ نہ کچھ، کے اندر کیا ہو رہا ہے کوئی جانتا ہی نہیں۔ جو کنٹینیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کنٹین ہے، وہ اندر سے کھلی ہوتی ہے،
اب اس کے چاروں طرف ایسے آگے پردہ لگا دیا، پیچھے وہ بھی چل رہا ہے جو کہ رمضان سے پہلے تھا اور جو رمضان کے بعد ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھتے ہیں نہ رکھنے دیتے۔ اب جب کھلا ہوا کھلائیں گے پلائیں گے، خود تو رکھے ہوئے نہیں، وہ دوسروں کو بھی خراب کریں گے۔ کئی آدمی شیطان کے جھانسے میں آ کے کہتے ہیں کہ چلو آج گھر میں تو اماں تو کھانا پکا کے نہیں دے گی کیونکہ وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، وہاں جاتے ہیں کینٹین سے سینڈوچ لیں گے چائے پئیں گے۔ انہوں نے نہ روزہ رکھا نہ دوسروں کو رکھنے دیا۔ رمضان ہو، اسلامی مملکت ہو اور یہ حال ہو لوگوں کا، عمر فاروق نے درہ مارتے ہوئے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ویلک، تو ہلاک ہو جائے، تیرا برا ہو۔ وَالصِّبْيَانُ نَسْيَامٌ، ہمارے تو بچے روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں تمکین، زمین میں تسلط، زمین میں اقتدار، زمین میں حکومت عطا کریں تو وہ کیا کریں گے؟ اقیم الصلاۃ، تو وہ نماز قائم کریں گے۔ سب سے پہلا کام یہ اقام الصلاۃ، وہ صرف اپنی نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ اقام الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کریں گے۔ اور نماز کا نظام قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ مسجدیں ہوں گی، صاف ستھری ہوں گی، مسلح، پانی، لائٹ کا انتظام ہوگا، اور نماز کے اوقات میں لوگوں کو توجہ دلائی جائے گی، دکانیں بند کرو، جا کے نمازیں پڑھو۔ اگر پوری مارکیٹ پر یہ قانون نافذ کر دیا جائے تو کسی کا نقصان ہوگا؟ 15-20 منٹ کے لیے اگر ساری ہی دکانیں بند ہو جائیں تو کسی کا کوئی نقصان نہیں، نہ اس میں کسٹمر گیا نہ اس میں گیا۔ اگر تو کوئی بند کرے کوئی نہ بند کرے تو شیطان کہہ سکتا ہے کہ تمہارا کسٹمر ادھر چلا جائے گا، اور اگر وہ بھی بند ہے تو کسٹمر نے پھر وہیں آنا ہے جب مسجد کھلے گی، مسجد بند ہوگی، دکان کھلے گی، کسٹمر آنا شروع ہوں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا، اور نعرے یہی لگ رہے ہیں مسلسل، ایک پاکستان نہیں کئی ملکوں میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم نظام لا رہے ہیں، ہم فلاحی مملکت قائم کر رہے ہیں۔ فلاحی رفاہی اسلامی مملکت تب ہوگی جب اس میں اسلام نافذ کریں گے۔ اسلامی نظام نماز کو قائم کریں گے۔ آپ نے، میں پہلے بھی ایک دن یہ بات ذکر کر رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق نے اپنے زمانے میں نظام صلاۃ قائم کروایا تھا، 100% نہ صحیح، وہ تو کہیں بھی نہیں ہو پاتا نا، لیکن اس نے نماز قائم کروایا۔ لوگ مسجدوں میں جائیں یا نہ جائیں، لیکن ٹوپیاں مسلے دفتروں کے اندر آ گئے۔ مسلح بھی آئے نہ آئے، ٹوپی تو آئے ہی آئے، کیونکہ ہمارے ملک میں ٹوپی کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا نا، وہاں تو ٹوپی پہنانے میں ہر آدمی تیار ہے، ہر بندہ ٹوپی پہنانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ مسلے آ گئے مسجدوں میں، مسجدیں بن گئیں، آفس ہے، بلڈنگ ہے، ایک فلور اسپیشل کر دیا گیا، ایک فلیٹ اسپیشل کر دیا گیا، اور اس وقت پتہ چلنے لگا کہ حاکم اور اس کے جتنے بھی کرائندے ہیں یہ شاید نماز پڑھیں گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ لباس تک میں تبدیلی آ گئی۔ پہلے جو پینٹ شرٹ پہننے والے لوگ تھے، کوٹ 3 پیس، یہ وہ شلوار قمیض اور واسکٹ، یہ جو چھوٹا کوٹ ہے اس میں آ گئے، شیروانی میں آ گئے، صرف اس لیے کہ حاکم نے پہن لی اور اس نے چاہا کہ لوگ پہنے، لوگوں نے بھی پہن لی۔ اور وہ معروف ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ بادشاہ 3 پیس پہنے گا تو رعایا بھی 3 پیس والی ہو جائے گی۔ بادشاہ یہاں توپ پہنتا ہے، رعایا بھی توپ پہنتی ہے۔ بادشاہ نے شلوار قمیض اچکن پہنی تو رعایا نے بھی شلوار قمیض اچکن پہننا شروع کر دی، اور بادشاہ نے نظام نماز قائم کروایا تو لوگ نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ اب سب لوگ تو ہر جگہ یہ نہیں کر پاتے نا۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں نظام نماز کافی مضبوطی کے ساتھ قائم ہے، کچھ کمی آ رہی ہے لیکن ابھی تک بھی ہے۔ اب دیکھیں بازار بند ہو جاتا ہے، اذان ہوئی بازار بند ہے، لیکن کیا سارے لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے یا تو اندر کی لائٹیں بند کر کے اندر ہی بند ہو گئی، اندر لائٹیں بند کی، کہیں لیٹ گئے یا کچھ بھی کیا یا کچھ پیچھے جگہ بنائی ہوتی ہے،
چائے پانی کے لیے وہاں بیٹھ گئے. اور کچھ لوگ ہیں کہ وہ اپنی دکان کا دروازہ لگاتے ہیں, سیدھے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں جن کے گھر قریب ہیں. نماز کوئی پڑھے نہ پڑھے, حکومت کا فرض پورا ہو گیا کہ حکومت نے ایک ذمہ داری لگا دی کہ بھائی دکانیں بند کرو اور نماز کے لیے. اور اگر کوئی اب بھی مسجد میں جانے کی بجائے ادھر ادھر سے چور دروازے تلاش کر کے نماز چھوڑتا ہے, اس نماز کے وقت میں کھانا چائے یہ وہ کرتا ہے, اب اس کی اپنی قسمت ہے. حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انتظام کرے کہ لوگ نماز پڑھیں, اور اس کا بہترین انتظام یہ ہے کہ لوگوں کو مسجدوں میں آنے کی ترغیب دلانے کے لیے دکانیں بند کریں. وہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں, اور ہمارے وہاں دکانیں بند جس طرح میں نے بتایا یہ بند ہوئی کہ سامنے کپڑا لگا دیا کہ بھائی پیچھے سے آ کے کھاؤ. وہ چور دروازہ اس سے بھی بڑا کھول دیا. پہلے تو کھلے عام تھا, اب پتہ چل رہا ہے اتنا بڑا کپڑا کیوں لگا ہے, کیونکہ پیچھے بے روزگار روزے کے دنوں میں کھا پی رہے. اللہ رب العزت فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض, وہ لوگ جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار دے دیں, ان کے پاؤں زمین پر جما دیں, اقاموا الصلاۃ, نماز کا نظام قائم کرتے ہیں, نماز قائم کرواتے ہیں. وآتوا الزکاۃ, اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا, یہاں آپ دیکھتے ہیں سعودی عرب کے اندر 100 کمی بیشی ہو سکتی ہے, لیکن نظام صلاۃ کا نظام قائم ہے, زکوٰۃ کا نظام قائم ہے, اور زکوٰۃ باقاعدہ کاروباری لوگوں کے بزنس سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. ان کو معلوم بھی ہے, انہیں معلوم ہے کہ سی آر رینیو کروانے جائیں گے, جب تک زکوٰۃ نہیں دیں گے سی آر رینیو نہیں ہوگا. جن لوگوں کے آپ میں سے لائسنس میں آ رہے ہیں وہ جانتے ہیں. یہاں کا سی آر جو دکانوں کا شو رومز کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, بلدیہ کی طرف سے, وہ رینیو نہیں ہوتا جب تک کہ پچھلے حصے کی زکوٰۃ ادا نہ کر دی جائے. تو نظام زکوٰۃ بن گیا, اس زکوٰۃ کے پیسے کو کہاں کہاں لگاتے ہیں, یہ پھر حکومت کا کام ہے. بیت المال میں جمع ہوا, کون کون سے مقامات ہیں جہاں وہ پیسہ صرف کرنا ہے, لیکن ایک نظام قائم کر دیا گیا. نظام نماز اور نظام زکوٰۃ یہ قائم کرتے ہیں. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ, اور نیکی کا حکم دیتے ہیں. نیکی کا حکم دینا سرکاری سطح پر بھی, اور نیکی کا حکم دینا انفرادی سطح پر بھی. اب گورنمنٹ نے ایک ادارہ بنایا ہوا ہے, آپ کے علم میں ہے, حیات الامر بالمعروف ونہی عن المنکر. یہاں ہمارے خبر میں جگہ جگہ اس کی برانچیں موجود ہیں, اور یہ صرف خبر میں نہیں بلکہ سعودی عرب کے ہر شہر میں ایسے ہی. اور وہ جو برانچیں کام کر رہی ہیں, آپ دیکھیں حیات الامر والوں کے کاموں میں سے بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ کر رہے ہیں. ایک تو یہی دکانیں بند کرانے کا, اذان ہو گئی ہے, دکان کھلی ہے, وہ جا پہنچے. دوسرا یہ کہ کہیں کوئی برائی اندر خانے ہو رہی ہے, کوئی اڈا قائم ہو چکا ہے, وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. اب میرا خیال ہے آپ کو ان کے اڈوں پہ ریڈ کرنے کا بھی آپ کو بھی زیادہ علم نہیں ہوتا ہوگا, پھر مجھے علم ہے کیونکہ میں کورٹ میں کام کرتا ہوں. ہمارے پاس کیس وہ آتے رہتے ہیں, کہاں شراب بن رہی ہے, کہاں بدکاری کا اڈا کھلا ہوا ہے. یہ مختلف موقعوں پر مختلف جگہوں سے آدمیوں کو پکڑ کے لاتے رہتے ہیں اور حکومت کے پیش کرتے رہتے ہیں. جو آدمی سنتا ہے کہ وہاں یہ کام ہو رہا تھا, انہیں پکڑا گیا, جیل میں بند کیا گیا, جو مانا کیا, کوڑے مارے, آؤٹ کیا, دوسرے لوگوں کے کام کھڑے ہوں گے یا نہیں؟ لوگوں کو عبرت ہوتی ہے کہ اگر کل ہم میں سے کوئی کرے گا تو وہی حال ہے. اگر کسی کو کوئی قتل کرتا ہے اس کی گردن اڑائی جاتی ہے. یہاں مخدرات اور منشیات کا کاروبار کرنے والوں کی گردن اتاری جاتی ہے, قاتل کی اتاری جاتی ہے, چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. اور کئی لوگ اس سلسلہ میں بھی باتیں کرتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے, باتیں کرنے سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا. کہیں گے جی وہ ایسے بس بات بنی ہوئی ہے, کون گردنیں کاٹتا ہے, شاید کبھی فلاں زمانے میں کوئی کاٹتا ہوگا. گردنیں آج تک بھی کٹ رہی ہیں. قاتل کو آج بھی سر عام گردن اس کی کاٹی جاتی ہے, جسے پھانسی کہیں آپ, پھانسی دی جاتی ہے, گردن کاٹی جاتی ہیں. اور بہت سارے ایسے واقعات یہاں ہمارے خبر میں, دمام میں, ریاض میں پچھلے دنوں کچھ اخبارات میں بھی آتے رہے. اور اگر کوئی سمجھے کہ یہ اخبارات میں ایسی جھوٹ موٹ خبریں آتی ہیں, میں اپنی آنکھوں کے سامنے گردنیں کٹتی دیکھتا رہتا ہوں موقع موقع. جیسے جیسے کوئی ایسا کیس آتا ہے, ایز اے ٹرانسلیٹر میں ساتھ ہوتا ہوں.
حکومت کا نظام قائم کریں اور سر عام، یہ آپ کا کورنش ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی کسی بند کمرے میں یہ کام ہوتا ہے، کورنش پر یہ کیا ہے وہ ہال کا نام جو بڑا سا ہال ہے، ہاں سیف ہال کے سامنے جو چھوٹا بڑا گراؤنڈ پڑا ہوا ہے اس میں باقاعدہ گردنیں کاٹی جاتی ہیں۔ اگر کسی آدمی کو، مجرم کو باقاعدگی کے ساتھ سزا دی جائے، دوسرے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، ملک میں امن و امان بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھتے ہیں ساری دنیا کا سب سے زیادہ پرامن ملک کون سا ہے؟ کافروں کی گواہیاں موجود ہیں، مسلمان تو ہم مانتے ہیں ہمارا ملک ہے، سعودی عرب ہے ہمارے ارمین والا ملک، کافر بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ آج اگر دنیا میں کوئی پرامن ملک ہے تو وہ سعودی عرب، اور وہ صرف اس لیے کہ یہاں اسلامی حدود و تعزیرات کا قانون نافذ ہے اور اسلامی نظام تمام دنیا کے ملکوں سے زیادہ نافذ ہے، چاہے مکمل نہ ہو۔ تو زیادہ سے زیادہ اعتراض تو یہ کر سکتا ہے نا کہ بھائی 100% نہیں، مان لیا 100% نہیں، لیکن دنیا کے دوسرے ہر ملک سے زیادہ اسلام یہاں نافذ۔ الحمدللہ دنیا میں آج ایک فلاحی مملکت اور پرامن ملک کے طور پر ساری دنیا کے مسلمانوں اور کافروں میں بھی مشہور ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جنہیں ہم حکومت دیتے ہیں انہیں یہ کام کرنے ہوں گے، اور پہلے خلافت راشدہ میں، اس کے بعد کے ادوار میں جو نیک مسلمان حاکم آئے وہ یہ کام کرتے رہے، نظام نماز قائم کیا، نظام زکوٰۃ قائم کیا، نظام امر بالمعروف باقاعدہ حکومتی سطح پر نیکی کا حکم دینا، وَنَهُ عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکنا باقاعدہ۔ اب یہ جو ریڈ کہیں کریں گے اور مجرموں کو پکڑ کے لائیں گے، نہیں عن المنکر ہے یا نہیں؟ یہ ہے قوت بازو کے ساتھ نہیں عن المنکر۔ ایک آدمی کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اڈے کو روک سکے، گورنمنٹ کے بس میں ہے، وہ اٹھا کے لے کے آتے ہیں، جن کی جو سزا بنتی ہے ان کو سزا دلائی جاتی ہے۔ اور یہ جس طرح حکومتی سطح پہ حکومت پر واجب ہے، اسی طرح انفرادی سطح پر آپ پر، مجھ پر، ہر شخص پر واجب ہے۔ امر بالمعروف نہیں عن المنکر فریضہ ہر کسی کو۔ نماز کیا حکومت کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے نا۔ زکوٰۃ ہمارے لیے ہے، اسی طرح حج روزہ ہمارے لیے ہے، اور امر بالمعروف نہیں عن المنکر بھی ہمارے لیے۔ اگر حکومت اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے تو ملک میں امن و امان ہے، اور اگر ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں تو ہمارے گھروں میں بھی امن و امان رہے گا۔ لیکن ہم اس ذمہ داری سے انفرادی طور پر پوری طرح سبکدوش نہیں ہو رہے، بلکہ دیکھیں گے بیوی میں کمی کوتاہی ہے، نظر انداز کر دیا کہ کیا کریں، اب ساری روز شب روز یہی کہتے آ رہے ہیں کہ میں بیوی سے بہت کرتا ہوں، تو کہاں روکیں گے اس کو برا کو غلط کام کریں؟ برے سے مراد یہ کہ جو اسلام کے خلاف ہے، چاہے کوئی بھی کیوں، چھوٹے سے چھوٹا بھی کیوں نہ۔ بیٹے کو دیکھا کہ وہ کوئی اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے، اس کو نہیں روکیں گے، بھائی لاڈلا سا بیٹا ہے، کیا ہے، کسی کا اکلوتا نہ بھی ہوگا تو بیٹے تو سارے لاڈلے ہوتے ہیں، بیٹیاں لاڈلی ہوتی ہیں، اولاد بہت ہی لاڈلی ہوتی ہے۔ لاڈ پیار میں نہ بیٹے بیٹی کو روک رہے ہیں، اور لاڈ پیار میں ہی نہ بیوی کو روک رہے ہیں، تو امر بالمعروف نہی عن المنکر ہم کہاں قائم کریں؟ جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے تو وہاں تو کریں۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی آدمی کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے اپنی قوت بازو سے روکے۔ فلیغیرہ بیدہ، ید کا معنی تو مشہور ہے نا، ید کا معنی ہاتھ، ہاتھ سے روکے گا کیا معنی؟ قوت بازو استعمال کرے، اس کو اپنی طاقت کے ساتھ روکے۔ حکومت روک سکتی ہے اپنے ملک میں، اور شوہر روک سکتا ہے اپنے گھر میں، روک سکتا ہے یا نہیں؟ آواز نہیں اٹھتی کیونکہ آواز نکلتی نہیں ہماری اس معاملے میں، اس معاملے میں آگے ہمارے گلے بند ہو جاتے۔ اپنے گھر میں شوہر کا نہیں، چلیے مان لیا کہ بیوی کا ہی راج ہے، وہ بھی تو مسلمان ہے، اس کا بھی فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص راعی یا حاکم ہے،
اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بیوی بھی گھر کی حاکم ہے یا نہیں؟ حاکم ہے، شوہر بھی حاکم ہے، چلے دونوں مل جل کر صحیح، اکیلا شوہر نہیں کرتا حکومت گھر پر، تو دونوں ملا لیں گے، ایک پریزیڈنٹ اور ایک پرائم منسٹر کر لیتے ہیں، دونوں مل کر بھی اپنے گھر میں اسلام نافذ نہ کر سکیں تو پھر کیا ہوگا؟ میاں بیوی مل کر بھی بیٹے بیٹی کو نہیں منع کر پاتے، اور ہمارے ایسی مثالیں موجود ہیں، بیوی نیک ہے، شوہر بد عمل قسم کا ہے، بیوی نماز پڑھتی ہے، شوہر نماز نہیں پڑھتا، بیوی بیچاری ٹھیک ہے، شوہر میں 100 عیب ہیں، کون کس کو کیا دھوئے گا اور کیا صاف کرے گا؟ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی برائی ہوتے دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روکے، قوت بازو استعمال کرے، اور اگر کوئی قوت بازو استعمال نہیں کر سکتا، حاکم بھی نہیں ہے، گھر میں بھی نہیں پوری طرح چلتی، تو کیا کرے؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر قوت بازو دست و بازو سے طاقت سے وہ اس برائی کو نہیں روک سکتا تو کم از کم اپنی زبان تو ہلائے، زبان سے تو کہے بیٹا یہ کام اچھا نہیں، بیٹی یہ کام اچھا نہیں، یہ اسلامی کام نہیں، بیگم یہ اسلامی کام نہیں، شوہر نامدار یہ اسلامی کام نہیں۔ ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے، گھر بھی ایک فلاحی اسلامی فرسٹ کلاس مملکت پرامن ماحول بن جائے۔ اور اگر کوئی اتنا بھی نہیں کر سکتا، اگر کہا کہ بیٹے کو 2-3 مرتبہ اوپر نیچے کہا کہ نماز پڑھا کرو، تو وہ کہے گا کہ آرام سے رہنے دیتے ہو یا میں گھر چھوڑ دوں؟ ہم ماں باپ یہ بھی نہیں چاہتے کہ بیٹی بیٹا گھر چھوڑ دے، بیٹے کے لیے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، بیٹی کوئی باغی ہو جائے اور کہے کہ ایسا کرو گے تو میں گھر چھوڑ رہا ہے۔ بہت ساری بیٹیاں آج کل مل رہی ہیں کہ وہ ماں باپ سے الگ رہ رہی ہیں، الگ سے رہائش الگ، کنواری، کچھ ایسی ہیں کہ بیوہ ہیں، الگ تھلگ رہ رہی ہیں، بچہ بھی کوئی نہیں۔ اتنے سارے آج کے حالات آپ کے سامنے ہوں گے، سعودی عرب، پاکستان، مختلف ممالک میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یورپ کا تو نام نہ لیجیے، وہاں تو جو بالغ ہو گیا وہ آزاد ہو گیا، اسے ماں باپ پوچھ نہیں سکتے، روک نہیں سکتے۔ اسلامی ملکوں میں یہ عالم ہو چکا ہے کہ بال بچے آزاد ہو جائیں، لیکن اگر ہر آدمی تھوڑا جہاں قوت بازو کام کرتی ہے قوت بازو چلائے، جہاں زبان چلتی ہے وہاں کم از کم زبان ہی چلائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا اسٹیپ بھی بتا دیا، تیسرا مرحلہ بتا دیا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر کوئی زبان سے بھی نہیں روک سکتا برائی کو تو کم از کم دل سے اس برائی کو برا تو سمجھے۔ دل کو برائی سے برا سمجھے گا تو برائی کرنے والا اچھا لگے گا، وہ بھی برا لگے گا۔ جو اس کے ساتھ تعلقات میں ہیں تو تھوڑے کھینچے کھینچے رہیں گے، سامنے والے کو پتہ چلے کہ وجہ کیا ہے، ابا حضور بولتے کیوں نہیں۔ ابا حضور کو پوچھے گا تو ابا حضور کہیں گے کہ یہ کام چھوڑو جو میرے ساتھ بولنا چاہتے ہیں، بچے کو تھوڑا بہت ہوش آئے گا۔ ابا حضور وہ نہ زبان سے روکتے ہیں، نہ ہاتھ سے، نہ دل سے روکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ تیسرا سٹیپ اختیار کرتا ہے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، تو یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ قوت بازو سے روکے پہلا درجہ، اگر قوت بازو سے نہیں روک سکتا اپنی زبان سے روکے، برائی کے خلاف آواز اٹھائے، دوسرا درجہ۔ اور اگر کوئی یہ دونوں کام نہیں کرتا تو برائی کو دل سے برا سمجھے، یہ تیسرا اور آخری درجہ۔ اور اگر کوئی یہ بھی نہیں کرتا تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہ قوت بازو استعمال کرتا ہے، نہ زبان استعمال کرتا ہے، نہ دل سے اس کو برا سمجھتا ہے، تو ایمان کا کوئی قطرہ باقی لگے گا اس آدمی کے دل میں؟ یعنی ایمان سے گویا کہ یہ شخص پیدل مار ہوگا، اس کے دل میں ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بس برائے نام مسلمان، برائے نام مومن، برائے نام سارا کچھ، اپنے قلب خود تو ہم مسلمان ہیں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی حکومت کے جو قاعدے ہیں یا بنیادیں ہیں وہ اس آیت میں بیان فرما دی ہیں۔ الذین آمنوا کہتا ہم جنہیں زمین میں اقتدار عطا کرتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، وہ نظام نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، وامروا بالمعروف، اور امر بالمعروف
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کا انجام تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اب یہ نہیں کہ ایک آدمی یہ کام نہیں کرے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ فوری طور پر پکڑتا نہیں ہے، جواب کرنا۔ اللہ نے کسی کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے پر اللہ رب العزت نے اگر کسی کو ذمہ داری پوری نہ کرنے پر اگر پکڑ نہیں لیا تو وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ بچ گئے اور نکل گئے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا عاقبۃ الامور، کاموں کا انجام ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہاں ڈیل دی ہوئی ہے، دیے رکھیں گے، جب تک چاہیں گے دیے رکھیں گے، اور جب چاہیں گے پھر ہم پکڑ بھی لیں گے۔ آگے فرمایا وَإِنْ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بندھاتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھاتے ہوئے، آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ کو مکہ والے جھٹلا رہے ہیں تو آپ گھبرائیں نہیں۔ پہلی قومیں اپنے نبیوں کو جھٹلاتی آئی ہیں تو آپ کے ساتھ یہ نیا اور انوکھا کام نہیں ہو رہا، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا۔ فرمایا فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، آپ سے پہلے نوح کی قوم نے انہیں جھٹلایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا جھٹلانا بڑا مشہور ہے، ساری قوم میں سے 950 سال تبلیغ کی، 900 سال، 1000 سال ہو گئے نا، 1000 سال بعد وہ ارشاد میں گزارا، اور مسلمان کتنے لوگ ہوئے جو ایک لانچ میں آ گئے، جو کشتی بنانے کا اللہ نے حکم دیا، کشتی بنائی، اور اس کشتی میں جتنے مسلمان تھے وہ سارے کے سارے آ گئے۔ وہ کشتی کتنی بڑی ہوئی، خود اپنے گھر سے، نوح علیہ السلام کے گھر سے چند لوگ مسلمان ہوئے، ایک بہو جو کنعان کی بیوی ہے، شوہر غرق کیا گیا اور بیوی مسلمان ہے۔ نوح علیہ السلام کشتی میں ہے، بیوی غرق کیے جانے والوں میں ہے۔ اسی طرح کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں وہ مسلمان ہوئے، باقی سب لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، نہیں مانا۔ 900 سال، 1000 سال واز کے باوجود نہیں مانے، انہوں نے انہیں جھٹلا دیا۔ وعاد، ہود علیہ السلام کی قوم نے، قوم عاد، یہ بڑی بڑی طاقتور قومیں گزری ہیں، جن کے آدمی اتنے بڑے بڑے، جیسے آج کہیں کہ بہت بڑا کھجور کا تنا ہو چل رہا ہو، اس طرح کے آدمی، لمبے لمبے، تازے، موٹے، طاقتور، لیکن اپنے نبی کو جھٹلا دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں ہی جب تک چاہا مہلت یہ رکھا، اور جب چاہا تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح قوم سمود ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، یہ مدائن صالح آپ کے پاس ہے، یہ مدینہ منورہ سے آگے تبوک جاتے ہوئے ان کے وسط میں وادی محافظہ العلا، یہ ڈسٹرکٹ اولا میں وہ وادی پڑتی ہے، مدائن صالح، پہاڑوں کے اندر کھود کھود کے مکان بنائے ہوئے ہیں، حیرت ناک قسم کے مکان، اور اس سے بڑی حیرت ناک طاقتور قوم۔ جب اللہ نے چاہا پوری قوم کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ گھبرائیں نہیں، پہلے نبیوں کو ان کی امتوں نے جھٹلایا، آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو کیا ہوا؟ وقوم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا۔ قرآن کریم میں واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا موجود ہے نا۔ صرف جھٹلایا نہیں بلکہ منجنیق میں رکھ کر بہت بڑے آگ کے آلاؤ میں بھی پھینک دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے سارے انتظامات انہوں نے مکمل کر دیے، اور بالآخر وہ منجنیق تو آپ سمجھتے ہیں نا، بچے وہ گلیلا پھینکتے ہیں نا گھما کے ایسے زور سے، اور وہ ایک پہلے جنگوں میں استعمال ہونے والی چیز ہے، کچھ ایسے چیز بنی ہوئی ہے، ادھر رسی ہے، ادھر بھی رسی ہے، اب اس کو حرارت دیکھیں نا اس طرح، وہ زور سے چھوڑتے ہیں، کوئی چیز کافی دور جا گرتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ آگ میں ڈالنا ہے، اور آگ کا اتنا بڑا الاؤ جلایا ہے کہ اس میں اگر کوئی قریب جا کے ڈالنا چاہتا ہے تو خود بھی چلتا ہے، انہوں نے دور منجنیق نصب کی اور اس کے اوپر رکھ کے ابراہیم علیہ السلام کو زور سے آگ کے اندر پھینکا۔ اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ یہ تمہارا لقمہ نہیں ہے، یہ ہمارے مہمان ہیں۔
ابراہیم خلیل تمہارا لقمہ نہیں، کونی بردن ٹھنڈی ہو جا، وسلامن اور سلامتی والی ہو۔ اگر مطلقاً لفظ ٹھنڈی رہے تو ٹھنڈی کبھی کبھی حد سے زیادہ ہو جائے تو آدمی کو تکلیف دیتی ہے۔ برف کو آپ تھوڑی دیر ہاتھ میں پکڑ کے رکھیں، ہاتھ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دو لفظ استعمال میں حکم دیا آپ کو، کونی بردن و سلامن، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، یعنی اتنی ٹھنڈی نہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے برداشت نہ ہو، نہ اتنی گرم کہ ابراہیم علیہ السلام کو گرمی لگے یا تو جلائے، اور نہ اتنی ٹھنڈی کہ ابراہیم علیہ السلام کی برداشت سے باہر، بلکہ سلامتی والی ہو جا۔ اللہ حکم دے اور آگ ابراہیم کو جلا دے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اللہ رب العزت ان چیزوں کا مالک ہے، جسے جو حکم دیتا ہے وہ چیزیں مانتی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے یہاں کچھ تفصیل ذکر کی تھی، آپ کو کسی کو یاد ہوگی، پانی کو بہنے کا حکم اللہ دیتا ہے، پانی بہتا رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا ڈنڈا مارو، ادھر کا پانی ادھر رک گیا، ادھر کا ادھر رک گیا۔ پانی کو چلتے دریا کو اللہ چاہے تو روک دے۔ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ نہیں چل رہی، حالانکہ چھری کا کام کاٹنا ہے، اللہ نے حکم نہیں دیا۔ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جب اللہ کسی چیز کو، یہ چاند اور سورج ہیں جن کا کام ہے روشن کرنا، دن کے وقت سورج کو گرہن لگ جائے تو اندھیرا ہو جائے۔ جب کچھ عرصہ پہلے ہی ہو، جس دن پورے سورج کو گرہن لگے ایسے ہوتا ہے شام ہو گئی، دن رہا نہیں، رات کو چاند کو گرہن لگ جائے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آج چاند چڑھا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت جس کو جو طاقت دیتا ہے، جب چاہے وہ سلب بھی کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا، اور قوم نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی۔ قوم لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے انہیں جھٹلایا، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے انہیں جھٹلایا، لوط علیہ السلام کی قوم نے انہیں جھٹلایا، اور بہت تکلیفیں عزیزیں پہنچائی۔ اصحاب مدین، اور اصحاب مدین نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا۔ وَكُذِّبَ مُوسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے نہ صرف جھٹلایا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو اور پورے ان کے ماننے والوں کو قتل کرنے کی نیت سے پھر ہم پیچھے لگ گئے، اور پھر وہی واقعہ پیش آیا جس کا میں نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ پانی میں ڈنڈا مارو، راستہ بن جائے گا۔ راستہ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام دریا کے پار ہو گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر پورے کے پورے دریا میں آئے، اللہ نے پانی کو کھول دیا کہ اپنا کام کرو، سارے کے ساتھ ان کو غرق کر کے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ کیوں بتایا؟ تاکہ آپ کی ہمت بڑھے، آپ کا دل ٹوٹے نہیں کہ یہ مکہ والے میرے گھر والے لوگ میری بات نہیں مان رہے۔ فرمایا کہ تیری بات نہ مانیں گے تو کیا عجیب بات ہے، پہلے کتنے بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، انہوں نے ان کی نہیں مانی، آپ کی بھی نہ مانے تو دل پہ نہ لیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، میں نے کافروں کو مہلت دی جب تک چاہا۔ دیکھو فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں رہا، ایک عرصے تک مہلت یہ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سیدھا آگ میں تو نہیں ڈال دیا نا، اس سے پہلے کتنا عرصہ گزرا، وہ خلاف ورزیاں کرتے رہے، ان کے خلاف باتیں کرتے رہے، ان کے خلاف بھڑکاتے رہے ایک دوسرے کو۔ اللہ نے چھوڑے رکھا، لیکن جب اللہ نے چاہا پکڑ لیا۔ وَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر میرا عذاب کیسا ہوا، یعنی جب تک میں نے چاہا انہیں مہلت دیے رکھے، اور جب میں نے پکڑنا چاہا پھر ان کو میں نے قابو کر لیا۔ فرمایا اللہ نے کہا میرا عذاب تم نے دیکھا سنا، واقعات اللہ تعالیٰ نے خود سنائے۔ فرمایا کہ میرا جو عذاب ہے وہ کیسا ہوا، ہم نے کس طرح ان قوموں کو پکڑا۔ اللہ رب العزت جس کو پکڑنا چاہے کوئی اس کی پکڑ سے باہر نہیں جا سکتا، کوئی اس کے ملک سے بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ اس کا ملک ہر جگہ قائم ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق۔
گزشتہ چند ایک دروس میں ہم یہ بات ذکر کرتے رہے ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. گزشتہ دروس میں یہ بات چلتی رہی کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اسلام سے وہ نکال دیتے ہیں، اور وہ تو بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک خاص طور پر علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں العقیدہ صحیحہ وما یضادھا، صحیح عقیدہ کیا ہے اور اس عقیدے کے متضاد یا منافی چیزیں کون سی ہیں، ان میں 10 چیزیں ذکر کی ہیں جو کہ انسان کو اسلام سے باہر نکال دیتی ہیں. ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلا شرک ہے. اگر کوئی شرک کرتا ہے تو وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. دوسری چیز تھی کہ اگر کوئی اللہ کے اور اپنے درمیان واسطے بناتا ہے تو وہ آدمی بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تیسری بات یہ تھی کہ جو آدمی مشرک کو مشرک یا کافر کو کافر نہ کہے، وہ آدمی خود اسی کھاتے میں جا نکلتا ہے. اس کی تفصیل میں نے کچھ باتیں ذکر کی تھی کہ ہمارے لوگ اڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، جبکہ اللہ نے خود کافر کو کافر کہا. رسول اللہ کو حکم دیا کہ تم بھی انہیں کافر کہو. اور چوتھی چیز یہ تھی کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نظام دیا ہے، جو شریعت دی ہے، اس نظام سے اچھا کوئی دوسرا نظام بھی ہے تو وہ آدمی بھی مسلمان نہیں رہے گا. پانچویں چیز یہ کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کو، اس شریعت کو مکمل یا اس کے کسی ایک حصے کو بھی ناپسند کرے تو وہ آدمی بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا. میں نے مثال دی تھی کہ بعض خواتین سے یہ بات سننے میں آئی کہ اللہ نے بھی ہمارے لیے کیا قانون بنا دیا ہے شوہر کی اطاعت کے سلسلہ میں. تو اللہ نے جو قانون بنایا ہے اسے کوئی مان سکے یا نہ مان سکے، لیکن اس کے خلاف زبان چلانا یہ اسلام سے خارج کر دینے کے برابر ہے. اور چھٹی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اسلام کے کسی حکم کا، اسلام کے کسی حکم کا یا اسلام کے نظام تعزیر و حدود، جو اسلام میں حدود ہیں، چوری میں ہاتھ کاٹنا، قتل کا بدلہ قتل، تہمت پر 80 کوڑے لگانا، یہ حدود ہیں، کچھ تعزیرات ہیں. اگر کوئی حدود و تعزیرات کے سلسلہ میں کسی بات کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ آدمی بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ تم اللہ کے ساتھ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ کا، اللہ کے رسولوں کا اور اللہ کی نشانیوں کا، یعنی اللہ کی شریعت کا تم مذاق اڑاتے رہے. جیسے آج کل کوئی کہے کہ یہ حدود و تعزیرات میں سے ہاتھ کاٹنا ہے نا، قرآن کریم میں موجود ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو چور عورت ہو ان کا ہاتھ کاٹ دو. اب ایک آدمی کہے کہ یہ کوئی سزا ہے، اپنے ملک کے لوگوں کو ٹنڈے کر کر کے چھوڑ دے جائیں گے. گویا کہ وہ ٹنڈے کر کے کہنے کا انداز ایسا اختیار کرتا ہے کہ گویا کہ اللہ کی مقرر کردہ سزا کا یہ مذاق اڑا رہا ہے. اگر کوئی ایسا کہتا ہے وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگر مذاقاً یہ کر رہا ہے کہ یہ کوئی نظام ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کو ٹنڈے کر، آپ 10 لوگوں کو ٹنڈے کریں گے، 10 کروڑ مسلمان سکون سے رہیں گے، 10 کے ٹنڈے ہو جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ اور اگر 10 کو ٹنڈے نہیں کرتے ساری دنیا پریشان رہے گی ایسے لوگوں کے ہاتھوں، کیا فائدہ ہے؟ اسلام کے نظام حدود و تعزیرات میں بڑی برکات ہیں، ان کا مذاق اڑانے والا. اور کچھ عرصہ پہلے تک ایسے لوگ گزرے، انہوں نے کہا اسلامی نظام تعزیرات کو، نظام حدود کو وحشیانہ نظام قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا وہ جانے اور ان کے لوگ جانے. اللہ رب العزت کے نظام کو وحشیانہ نظام قرار دینا، اور اندازہ کریں کہ کس قدر بڑی جرأت اور جسارت ہے. اور یہ مسلمان کہلانے والے لوگوں میں سے
کہ اسلام کا نظام حدود و تعزیرات وحشیانہ نظام نوعیت ہے. اب ایسے آدمی کے مسلمان ہونے کا آدمی سوچتا رہے, اس کے کافر ہونے کا یقین نہ ہو, تو پھر کس کے بارے میں آپ یقین کر پائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اباللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون, کہہ دیجیے کہ کیا اللہ کے ساتھ, اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ تم ان کا مذاق اڑاتے ہو, مذاق اڑاتے رہے ہو. لا تعتذروا, آج کوئی عذر و معذرت نہ کرو. قیامت کے دن اگر وہ معافیاں مانگنا چاہیں گے, عذر کرنا چاہیں گے, تو فرمایا آج کوئی معافی طلبی کا موقع نہیں ہے. قد کفرتم بعد ایمانکم, تم ایمان لا چکنے کے بعد کفر کر چکے ہو. یعنی تم نے مذاق اڑایا اللہ کا, اللہ کے رسولوں کا, اللہ کی آیات کا, تو تم گویا کہ ایماندار مسلمان ہونے کے بعد کفر میں داخل ہو چکے. اور ساتویں چیز ہے جادو. جادو بھی کفر ہے, جادوگر کافر, جادو کروانے والا بھی کفریہ فعل کا مرتکب, اور جس پر جادو کیا گیا ہو وہ تو مظلوم ہوا نا. جس پہ جادو کیا گیا ہے, جو بیچارہ پریشان ہے ان کے ہاتھوں, وہ تو مظلوم ہے. وہ تو ان لوگوں میں سے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق دعوۃ المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچو. فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب, اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں. ادھر مظلوم نے بد دعا کی, ادھر اللہ نے قبول کر لی. وہ مظلوم ہے, لیکن جادوگر اور جادو کروانے والا, جادوگر تو اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے, اس نے تو ایک برا علم سیکھ لیا اور اپنا اڈا جما کے بیٹھ گیا. اب اس کے پاس کو جا کے کروائے گا تو کسی کو کرے گا. اس کے کو پیٹ میں روک توڑتا نہیں ہے کہ میں لوگوں کو بلا وجہ ایسے پریشان. کوئی جاتا ہے, پیسے دیتا ہے, پیسے دیتا اور کہتا ہے کہ فلاں پہ کچھ کرو, تو وہ اپنی کاروائیاں شروع کر دیتے ہیں. جادو کرنے والا جادوگر کافر, اور جو جادو کرواتا ہے وہ کفریہ فعل کا مرتکب شمار ہوگا. اور جادوگر کے کافر ہونے کا ثبوت قرآن کریم میں موجود ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102, کافی لمبی آیت ہے, جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. لوگوں نے کہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کافر ہوئے ہیں, یہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا, سلیمان نے جادو نہیں سکھلایا کسی کو. ولکن الشیاطین کفروا, شیطانوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر, شیطان لوگوں کو سحر اور جادو سکھلاتے ہیں. تو گویا کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جادو کو کفر قرار دیا. سلیمان نے کفر نہیں کیا, بلکہ شیطان ہیں جو کہ کفر کرتے ہیں, لوگوں کو شرک سکھلاتے ہیں. وما یعلمان من احد, اور وہ جو لوگوں کو سحر یا جادو سکھلاتے ہیں وہ حتیٰ یقولا, وہ جب تک یہ پہلے نہیں کیا لیتے اس وقت تک کچھ نہیں سکھاتے, کیا کہہ لیتے ہیں انما نحن فتنہ فلا تکفر, ہم تو محض ایک آزمائش ہیں, تم کفر نہ کرو. یعنی جادو سیکھو گے تو یہ کفر ہے, تم کفر نہ کرو, یہ باقاعدہ وہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد وہ آزمائش جو ہے اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہے. اور شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں, اس کی صحت کی بہت ساری قسمیں ہیں. جادو کے لیے آج آپ دیکھیں دنیا کو کس طرح پریشان کر رکھا ہے جادوگروں نے اور جادو کروانے والوں. اگر کوئی رشتہ نہیں دیتا, اس کی لڑکی پہ جادو کروا دیں گے کہ ہمارے گھر نہیں آئی تو کسی گھر بھی نہیں جا سکتے. لڑکے پہ جادو کرا دیں گے, یہ سعودیہ میں جا کے پیسے کما رہا ہے, یہ بھاگا ہوا آئے گا واپس. فلاں پہ جادو, فلاں, بہت ساری کاروائیاں آج ہو رہی ہیں. ان جادوگروں کی بدکاریوں کے نتیجہ میں بے شمار گھر پریشان. جن چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جاؤ جا کے تم اس کو تنگ کرو. جن تو مخلوق ہماری طرح ہی ہے, نیک بھی ہم میں بد بھی ہیں, لیکن کچھ جنوں کو قابو کیا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے, کہتے ہیں جی ہمارا موکل کام کرتا ہے. وہ موکل کیا ہوتا ہے ان کا, کسی جن کے ساتھ دوستی رکھی ہے. جنوں کے ساتھ دوستی رکھنے کے لیے پہلے سب سے بڑا کفریہ کام خود کرنا پڑتا ہے. کفریہ کام کر کر کے ان کی مان کے پھر ان کو تابع کر کے ان سے کام لیتے ہیں. اور اب وہ جادوگر جو ہے میرے آپ کے کسی کے
بھی کام آتا ہے، پیسے لیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ جا کے ہمیں چاہیے، یہ کما نہ سکے، ان کی لڑکی کی شادی نہ ہو، ان کا یہ نہ ہو، ان کا وہ نہ ہو، وہ پریشانی ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ گھر پریشان، اس گھر کے متعلقہ لوگ پریشان۔ یہ کس قسم کا عمل ہے؟ اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتایا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کر دیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کر دیا گیا، جس کا ذکر صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے، حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ اور اسی جادو کو نکالنے کے لیے قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں اسی سلسلہ میں نازل ہوئی تھیں۔ آج بھی جادو کا بہترین علاج یہی 2 صورتیں ہیں، یہ پڑھی جائیں۔ آیت الکرسی پڑھیں جو شیطان کو بھگانے کے کام آتی ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اسی طرح قرآن کریم کی دیگر مقامات پر آیات پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن کی برکت سے جادو نکل جائے گا، جن بھاگ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو آزمائش میں دیے گئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم فتنہ ہیں، ہم آزمائش ہیں، ہم ایک فتنہ اور آزمائش ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو۔ جادو کی بہت ساری قسموں میں سے 2 قسموں کا ذکر بطور خاص ذہن میں رکھیں۔ ایک ہے صرف، جادو صرف کیا ہے؟ کسی آدمی کو، انسان کو اس کی پسندیدہ اور محبوب چیز سے متنفر کرنا۔ ہم دیکھیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی بڑے مزے سے بس رہے ہیں، بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، پیار سے رہ رہے ہیں، اچھا کھاتے، اچھا پیتے، بچے ہیں، سارا کچھ ہے۔ کسی کی نظر لگ گئی، کسی کا حسد کام کر دیا، انہوں نے 4 پیسے کسی بدبخت کو دیے اور اس کے ان کے لیے جادو کروا دیا۔ اس جادو کو جس کو صرف کہا گیا، سحر صرف، یعنی شوہر کی نظر جو کل تک بیوی کو اچھا سمجھتی تھی، آپ اس کو برا لگنا شروع ہو۔ بیوی کی نظر جو کہ شوہر کو ایک دیوتا سمجھ رہی تھی، اب وہ اس کو شیطان سمجھتی۔ میاں بیوی کل تک ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر تھے اور آج ایک دوسرے کے لیے جنگ و جدال بنے ہوئے ہیں۔ یہ جو جادو کی قسم ہے صرف، اس جادو کی قسم صرف، اور دوسری ہے عطف۔ اور سحر عطف جو ہے وہ اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے شیطانی طریقوں سے آدمی کو اس کی ناپسندیدہ چیز مرغوب کر دی جاتی ہے۔ یعنی ایک ناپسندیدہ چیز ہے، دل میں وہ چیز پسند نہیں، وہ گھما کرا کے اس کو اتنی خوبصورت کر کے شیطان دکھاتا ہے کہ وہ اس کو پسند آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہے، لیکن یہ شیطانی فعل ایسا ہے۔ شیطان کا کام تو قرآن کریم میں اللہ نے بتایا نا کہ لوگوں کے لیے یہ برے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، یہ بات قرآن کریم میں موجود ہے۔ اب جب کوئی جادوگر آدمی کسی غیر پسندیدہ چیز کے بارے میں وہ جادو کرتا ہے، وہ اس کو پسند آنے لگتی ہے، جسے تھوڑا پہلے تک وہ ناپسند کر رہا تھا پسند کر رہا ہے، تھوڑا پہلے تک وہ اس کے قریب پھٹکنے کو تیار نہیں تھی، اب وہ اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ جادو کی یہ 2 قسمیں خاص طور پر میاں بیوی کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہمیں آپ کو، تمام مسلمانوں کو جادوگروں کے شر سے اور جادو سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمارے عقائد کی اصلاح کرے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی جادو کا سرے سے انکار کر دیتا ہے یا جن کا سرے سے انکار کر دیتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 کھول کر دیکھ لیجیے، گھر میں پوری تفصیل ملے گی کہ جادو ہے، سحر کا لفظ اس میں موجود ہے جو ابھی میں نے پڑھا بھی۔ یعلمون الناس السحر، کہہ رہے ہیں کہ ہم انما نحن فتنہ فلا تکفر، ہم تو فتنہ ہے، تم کفر نہ کرو۔ سحر ہے، کہتے ہیں جن کوئی چیز نہیں ہے، بھائی جن کوئی چیز نہیں، قرآن کریم میں پوری سورۃ الجن موجود ہے۔ قرآن کریم میں پوری سورۃ الجن کے نام سے ہے یا نہیں؟ کیسے انکار کرے گی کہ جن نہیں؟ کہنا یہ بس ایسے ہے اور ویسے، ایسے ویسے کہنے سے حقائق کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ قرآن میں جن کا ذکر، قرآن میں سحر کا ذکر، لہذا یہ دونوں چیزیں حقیقتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان کے شر سے نہ بچائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نہیں کرنے کی نہیں تو یہ بات آپ کے ذہن میں جو آئی، یہ اسلامی معلومات یا تعلیمات کی کمی کا نتیجہ ہے۔ عورت مسجد میں کوئی نہیں روکتا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو لا تمنعوا اما اللہ مساجد اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو، اور ساتھ فرمایا کہ عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے مسجد میں نماز پڑھنے سے۔ گھر میں نماز افضل ہے، لیکن اگر کوئی مسجد میں جانا چاہتی ہے تو نہ روکو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوتے نے کہا کہ ہم تو روکیں گے، حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے نے کہا ہم تو روکیں گے۔ انہوں نے ان کے ساتھ بول چال بند کر دی، میں رسول اللہ کا حکم سنا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم کہہ رہے ہو ہم روکیں گے۔ آدمی جیسے بائیکاٹ کر لیتا ہے کہ تم اتنے نافرمان اللہ کے نبی کی بات کی۔ تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکنا جائز نہیں ہے، لیکن عورتوں کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ لیکن کبھی مسئلہ ایسی ہوتی ہے، مثلا مسجد میں جائیں گے، عشاء کی نماز پڑھیں گے، عشاء کے بعد درس ہوتا ہے، درس سنیں گے، بات ٹھیک ہو گئی۔ فجر کے بعد درس ہوتا ہے، جائیں گے درس بھی سن لیں گے، نماز بھی باجماعت پڑھ کے آ جائیں گے۔ اگر ایسی کوئی مسلط ہے یا تراویح ہے، گھر میں پڑھیں گے تو قل هو اللہ کا گزارا کرنا پڑے گا 11 رکعتیں کم، مسجد میں جائیں گے کچھ قرآن سن لیں گے۔ اگر اس قسم کی کوئی مسلط ہے تو مسجد میں جانا چاہیے، ورنہ عورت کو گھر میں ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ اب جمعہ ہے، عورتوں میں جمعہ واجب نہیں ہے، لیکن جمعے کا خطبہ ہے، جمعے میں درس ہے، جمعے میں بہت فائدے ہیں۔ اگر عورت مسجد میں جانا چاہتی ہے اسے لے کے جائیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ تو اگر صحیح بات آپ کے ذہن میں جمتی ہے تو وہ تو جمنی چاہیے، اور غلط آ جائے تو اس کو ہٹانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ اور معوذتین آخری 2 سورتیں قرآن کریم کی یہ بکثرت پڑھے، تاکہ جو وہم اور وسواس ذہن میں آتے ہیں وہ نکل جائیں۔ لیکن صحیح بات جو آپ نے کہا کہ یہ ایسے جامع، وہ تو صحیح بات ہے، عورتوں کو مسجد میں جانا چاہیے، ان کو نہیں روکنا چاہیے۔ ٹوپی کے بغیر جماعت نہیں ہوتی کیا ہے؟ ٹوپی کے بغیر جماعت نہیں ہوتی، یہ غلط کہتے ہیں۔ جو ٹوپی کے بغیر جماعت بھی ہو جاتی ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے۔ ویسے ملک صاحب کسی کو ٹوپی پہنانا ہے تو الگ بات ہے۔ دوسرا خطبے کے دوران جو خطبے کے دوران جو تحیت المسجد کی 2 رکعتیں ہیں وہ آ کے پڑھ کے ہی بیٹھنا چاہیے، چاہے خطبہ چل رہا ہو۔ حدیث میں واقعہ موجود ہے، وہ بھی سن لیں تاکہ فائدہ ہو۔ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور آ کے بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ نماز پڑھی ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا اٹھو، نماز پڑھو اور مختصر پڑھو اور پھر بیٹھو۔ اٹھ کے بیٹھ 2 رکعتیں پڑھ کے وہ بیٹھ کے۔ ہمارے پاس بھائی خاص طور پر پاکستان انڈیا میں چونکہ وہ لوگوں کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ جمعے کے دوران کوئی آ کے پڑھے، وہ کہتے ہیں جی نہیں، اس کو اس لیے اٹھایا تھا کہ وہ غریب آدمی تھا، اس کا لباس کچھ ایسا تھا تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ حاجت مند ہے اور اس کو صدقہ دیں۔ یہ ساری باتیں اپنے ذہن سے گھڑ کے لگا لی، حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن مان لیا کہ وہ وقت ایسا ہی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دوسرا مطلق موجود ہے جس میں یہ ذکر ہی نہیں فقیر کا، اس میں ہے اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تم میں سے جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ اور ایک روایت میں ہے 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے چاہے امام خطبہ کیوں نہ دے رہا۔ مسئلہ صاف ہو گیا۔ یہ 2 رکعتیں تحیت المسجد کی پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میں عام نفل پڑھ لوں گا 2 4 6 پڑھ لوں، مجھے کون سی عربی آتی ہے اور خطبہ عربی میں ہو رہا ہے، ہم نفل پڑھتے رہتے ہیں، وہ غلط۔ صرف 2 رکعتیں تحیت المسجد کی پڑھی اور بیٹھ۔ ایسا کچھ نہیں ہے، علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسا نہیں ہے، وہ حضرت صاحب کے بارے میں ہے۔ ہاں تو اس میں لاجک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح حدیث میں موجود ہے کہ اللہ رب العزت جس کو چاہے احساس دے دے، چاہے وہ چیز احساس والی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کے تنے کے پاس کھڑے ہو کے جمعہ پڑھایا کرتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب ممبر بن گیا، تیار ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ ممبر پہ جا کے دینا شروع کیا تو لکڑی کے تنے نے رونا شروع کر دیا۔ اسے رونے کی باقاعدہ آواز آنے لگی جیسے کہ بچہ رو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روکا، ممبر سے اترے، آ کے تنے کو گلے لگایا جیسے پیار کیا جاتا ہے،
اور تنے نے رونا بند کر دیا، پھر آپ واپس چلے. اللہ کے نبی کے لیے یہ چیزیں تنے سے آواز نکل سکتی ہے. صحابی کے لیے عرش کا ہل جانا، اہتز عرش الرحمن لموت سعد. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے صرف 10-12 سال اسلام کے اندر آ کے اتنا کام کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کا جنازہ اٹھانے کے لیے فرشتوں کو بھیجا. فرشتے جنازہ اٹھانے کے لیے آئے، کندھا دینے کے لیے. اللہ کا عرش ہل گیا اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی. اللہ رب العزت جسے مقام دینا چاہے، اس میں لاجک والی کوئی بات نہیں ہے. اب لکڑی کا تنا رو سکتا ہے تو عرش الہی کے ہل جانے میں کون سی بات؟ ہاں جی. میں نے سوال کیا ہے کہ عقیقہ میرے باپ نے کیا ہے ہماری، اور میری شادی بھی ہوگی، بچے بھی ہیں، اور میرا باپ کا بھی عقیقہ نہیں ہوا، تو بھائی اس کا بھی تو ٹھیک ہے، سارے کر سکتے. باپ کا بھی کرے، بلکہ باپ کا پہلے کرے. پہلے باپ کا عقیقہ کر کے اس کا گوشت کھائے، پھر اماں کا اور اپنی بیوی کا کرے، اس کے بعد اپنا اور بچوں کا کرے. کوئی حرج نہیں ہے. لیٹ ہو گیا لیکن ہو جانا چاہیے، ہو جانا چاہیے. ثابت نہیں ہے. 2 خطبوں کے دوران ویسے دعا مانگے، کیونکہ جو خطیب ہے وہ یہ کہہ کے بیٹھتا ہے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ. میں نے جو کچھ کہا، میں اللہ رب العزت سے آپ کے لیے، اپنے لیے توبہ استغفار کرتا ہوں، تم بھی توبہ استغفار کرو. ہم بیٹھ کے توبہ طلب یعنی استغفر اللہ پڑھیں، اس کے لیے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے وہ انداز اختیار کرنا وہ ثابت نہیں ہے. آپ نے چند لمحات کے لیے وہ بیٹھتے ہیں، کچھ بال خطیب زیادہ بیٹھ جاتے ہیں، آپ دعائیں مانگیں لیکن ان میں باقاعدہ ہاتھ اٹھانا پھر ہاتھ منہ پہ پھیرنا یہ ثابت نہیں ہے. حتیٰ کہ خطبے کے دوران جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں بھی اگر خطیب ہاتھ اٹھاتا ہے، کبھی کبھی تو اسپیشل دعا کرتے ہیں بارش کی یا کوئی بھی ایسی، تو اس وقت خطیب ہاتھ اٹھا لیتا ہے، آپ بھی اٹھا لیں. اب خطیب نے نہیں اٹھائے ہوئے اور آپ اٹھا کے مانگ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو خطیب سے زیادہ تو شمار نہیں ہونا چاہیے نا. جو خطیب کر رہا ہے بغیر ہاتھ اٹھائے مانگ رہے ہیں، آپ کو بغیر اٹھائے مانگی. ہاں جی سوال آپ کرائیے. عبداللہ بھائی کے رشتہ دار کا انتقال ہوا. عبداللہ بھائی کے رشتہ دار کا انتقال ہوا. کن کا؟ عبداللہ بھائی کے رشتہ دار. صاحب کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بھائی کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور بھی کسی کا کوئی عجیب فوت ہوا ہے، اللہ اس کی بھی مغفرت کرے، اور کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کاملات